تو گجرانوالہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اچانک سے، جس کے اندر ایک دم سے جیسے کہ اپوزیشن میں آگ بھڑک اٹھی تھی اسٹیبلشمنٹیرین کرداران کا نام لیے جا رہے تھے، انگلیاں جو ہے وہ وزیر اعظم کے سر کی بھی مزید اوپر اٹھائی جا رہی تھیں، کیونکہ وزیر اعظم کو ایک کٹ پتلی کہا جا رہا تھا۔ ایک قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی میں ایک پنجاب بیسڈ پارٹی فائنلی اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی اب کوشش کرنے جا رہی ہے۔ اس پی ڈی ایم کے پھر جلسے ہوئے، ہر جگہ ہوئے، اور پھر آخرکار ایک لاہور میں عالی شان جلسہ ہونا تھا، عالی شان نہیں ہوا، بس جلسہ ہوا، جس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو لوگ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے شامل تھے، یا شاید جو پی ڈی ایم کے جو انتہائی مقاصد ہیں، یعنی کہ اس گورنمنٹ کا جانا، کس طرح جانا، زور بازو سے جانا، اور اس کے بعد ایک آزاد اور ان بائسڈ الیکشن کا ہونا کے علاوہ جن کے مقاصد تھے، انہوں نے شاید پھر اپنی راہ جو ہے وہ ہموار سمجھی۔ نتیجتاً پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ وہ پہلے تو استعفے دے رہی تھی تاکہ یہ جو ایک کٹ پتلی نظام ہے وہ گر جائے، پھر وہ انتظام طور پہ تمام اسلام آباد کو دھرم بھرم کرنے جا رہی تھی سینٹ الیکشن سے پہلے، اور استعفے دے رہی تھی کیونکہ سب کچھ ریت کے ڈھیر کی طرح گر جاتا۔ پھر وہ اس سسٹم کو اثر نو تعمیر کرتے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوتا نواز شریف صاحب کے مطابق۔ زرداری صاحب بھی اس کے حامی تھے لاہور جلسے سے پہلے، فضل الرحمان صاحب تو علمبردار ہیں اس پوری موومنٹ کے۔ اب ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی ایک کل جماعتی کانفرنس تمام 11 جماعتیں ملی، تو اس ملاقات کے لیے ہی جو کہ کل ہوئی تو بڑا شور تھا کہ دیکھیں جی کیا ہو جائے گا۔ 5 گھنٹے تک جب وہ سر ملا کے بیٹھے تو اندازہ یہ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ گجرانوالہ والی سچویشن واپس بن جائے، گجرانوالہ جلسے کے بعد کی جو سچویشن تھی کہ اب ڈو اور ڈائی ہے، ناؤ اور نیور ہے۔ نتیجتاً 5 گھنٹے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ سینٹ انتخابات میں، جس سے پہلے سب نے استعفے دینے تھے، سینٹ انتخابات میں سب مل کر شامل ہوں گے، اور 5 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہوا کہ 26 مارچ کو سب مل کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، اس کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی اس اعلان میں شامل ہونے کو ذرائع کے مطابق تیار نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی نے جو شوشہ چھوڑا تھا نو کانفیڈنس کا، جس کا بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ 26 مارچ کیا، اس کے بعد تک بھی ہم کچھ نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی ابھی مزید جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ یعنی 5 گھنٹے تک پی ڈی ایم نے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہوئے فیصلہ یہ کیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے، شور مچائیں گے، اور جس سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دینا تھا استعفے دے کر، اس سینٹ انتخاب میں نہ صرف حصہ لیں گے بلکہ یہ استعفوں والی باتیں جو ہے نا، یہ اب اچھا ہے کہ سب لوگ بھول جائیں۔ استعفوں کے بارے میں پی ڈی ایم کا موقف کیا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس زور سے یہ پورا جو ایک ریت کا پہاڑ ہے اس کو گرانے نکلے تھے، کیا باتیں کرتے تھے۔ 31 دسمبر تک پارلیمانی اراکین اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ لیکن آپ یقین کریں میرے پاس استعفوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو۔ ایٹم بم استعفے ہمارا ایٹم بم ہے۔ بھیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، لانگ مارچ۔ لانگ مارچ میں اپنے اپنے صوبوں سے سب نکل کے آئیں گے۔ قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی۔ ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے، وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم عدم اعتماد لے کر آئے۔ ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں۔ تحریک عدم اعتماد بھی ایک راستہ ہے۔ اب یہ عدم اعتماد والی بات جو آپ نے بلاول صاحب کی سنی، یہ پہلی پرک تھی پی ڈی ایم کے بلون میں، جس کے بعد یہ کانورسیشن استعفوں کی اور آوے کا آوا بگڑے ہوئے ہونے کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ ہٹ کر ایک ایسے عمل کی طرف چلی گئی جس کو کرنے کا نتیجے میں نمبرز ہی نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت آنی ہے، اگر کامیاب ہو جائے، جس کی کامیابی کی ممکنات بہت کم یا ناممکن ہے، تو بھی اس کا کوئی فائدہ کسی کو زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ کانورسیشن اب کہاں کھڑی ہے؟ کل کے اعلان جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا، ان ساری باتوں کے بعد وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مارچ پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے۔ سینٹ کے انتخابات سے متعلق حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس عظمت شیخ کی سربراہی میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کو پی ڈی ایم مسترد کرتا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 23 اکاؤنٹس بتائے ہیں، اور جس میں 18 کو
अब तक छुपाया जा रहा है, इस बुनियाद पर उसे सादिक और अमीन अब नहीं कहा जा सकता। उसकी हुकूमत को कलादम करार दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में फौरी तौर पर फैसला देना ही इंसाफ का तकाजा है। ट्रांसपेरेंसी ने उनको बेनकाब कर दिया। मरीम साहब ने भी कल बयान दिया, इसी मीटिंग के बाद आपको दिखाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस खेल से बाज नहीं आती। इमरान जैसे नाअहल और नालायक लोग 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलते रहे। मौलाना ने गलत बयान दिया, इसका मतलब है क्या बयान दिया उन्होंने? ये जो उन्होंने कहा कि जी इमरान हुकूमत बड़ा मसला है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। आप उनके वर्ड्स को ट्विस्ट ना करें। उन्होंने ये कहा कि जो भी गैर जमहूरी अमल में शरीक होगा हम उसकी मुखालिफ। अच्छा, इस सब कुछ के बीच में एक और भी सिचुएशन पक रही है कि एक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजी है कि हमारे ख्याल में आइन का जो आर्टिकल कहता है कि तमाम बैलेटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी बसिवा वजीर आज़म के और स्पीकर के, उसकी हमारी नज़र में उसकी रीडिंग का मतलब ये है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो खुली रायशुमारी से हो सकते हैं।